بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ ہماری گفتگو سورہ حدید کی آخری آیتوں میں ہے، اور سورہ حدید کا مطلب ہم نے بتایا لوہا، آئرن۔ تو اللہ رب العزت اپنی کتاب میں سورہ حدید کی جو 25ویں آیت کریمہ، یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو، اپنے نمائندوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھی اتارا تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم ہو سکیں، انصاف پر کھڑے ہو سکیں، یعنی انسانی معاشرے کا قوام عدل اور انصاف پر ہو۔ اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں بہت سی مشکلات اور سختیاں ہیں، اور اس میں انسانوں کے لیے فائدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے، اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور بہت غالب آنے والا زبردست ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کریمہ میں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ پروردگار نے جب انسان کو پیدا کیا تو اب جیسے خلقت کے بارے میں اشارہ ہوا کہ ہم نے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اور پھر ہم نے کہا کہ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، یعنی اللہ رب العزت نے 6000 ایئرز میں اس کائنات کو پیدا کیا۔ تو اسی طرح سے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے بارے میں کہا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان میں کمزوری ہے، یہ انسان ملکوت کی طرف، اللہ کی طرف، اپنی آخری منزل کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور یہ اسی دنیا میں بھٹک جاتا ہے جس کو یہاں ڈیفائن کیا کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا کو 5 چیزوں میں ڈیفائن کیا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ یا بیکاری ہے، یا کھیل کود ہے، یا ڈیکوریشن اور بناؤ سنگھار ہے اور فیبریکیشن ہے، یا بناؤ سنگھار ہے، ڈیکوریشن ہے، یا فخر کرنا ہے، دوسروں پر اترانا اور جتانا ہے، یا پلینٹی آف مال کو جمع کرنا ہے، اولاد کو کثرت سے جمع کرنا ہے، اس کا نام دنیا ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ہے، تو آخرت کی زندگی میں عذاب شدید بھی ہے اور مغفرت اور رضوان بھی ہے، لیکن دنیا میں یہی 5 چیزیں ہیں۔ مگر یہ کہ دنیا آخرت کے لیے پل بن جائے تو پھر دنیا نہیں رہے گی، بلکہ آخرت کا مقدمہ بن جائے گی۔ تو اسی لیے کہا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کارض السماوات والارض۔ تو عزیزان محترم، یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان، کیونکہ انسان کی خلقت میں ضعف اور کمزوری ہے، وہ عالم ملکوت کی طرف توجہ نہیں کر سکتا، تو ہم نے اس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اور اسے آخرت سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور ہم نے صرف رسول نہیں بھیجے بلکہ ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی۔ بچہ جب خام ہوتا ہے، بالکل ناپختہ ہوتا ہے، اور دنیا ما فیہا سے غافل ہوتا ہے، اور تو اس بچے کو جب وہ اسکول میں انٹر ہوتا ہے تو اس میں اسے تعلیم اور تربیت بھی ملتی ہے، اور اس کے لیے کورس بھی ہوتا ہے، کتاب بھی ہوتی ہے، جسے پڑھ کے آہستہ آہستہ وہ ترقی کی منزلوں کو طے کرنا شروع کرتا ہے، اور ہوتے ہوتے وہ ایک بہت بڑا عالم بن جاتا ہے۔ تو یہی تعلیم اور تربیت اور یہی کتاب اسے ترقی اور تعالی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر انسان اسی کتاب کو اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کریں تو وہ ترقی اور کمال کی طرف جا سکتے ہیں۔ جس طرح سے ایک بچہ اسکول اور کالج اور ماسٹرز اور پی ایچ ڈی اگر کر لے، اگر ایک بچہ آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کر لے تو کتنا زیادہ قیمتی اور کتنی اس کی ورتھ بڑھ جاتی ہے، اور ہر کوئی اسے آفر کرتا ہے کہ آپ ہمارے انسٹیٹیوشن میں، ہمارے کالج میں جاب کریں، آپ ہمارے انسٹیٹیوشن میں، ہماری یونیورسٹی میں پڑھائیں، آپ ہمارے ڈین بن جائیں۔
تو جو اللہ کے انسٹیٹیوشن میں اور اللہ کے کورس ڈیفائنڈ کورس میں اگر پڑھے اور وہ کتاب اس کے پاس ہو تو اس کی کتنی ورتھ ہوگی. تو کہا کہ ہم نے کتاب کو نازل کیا. میزان کا لفظ استعمال کیا یہاں پر. میزان کہتے ہیں ترازو کو. یعنی انسانوں میں، اب دیکھیے مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ فرض کر لیجئے کہ آٹا خریدنے کے لیے آیا یا چاول خریدنے کے لیے آیا یا کوئی اور چیز لینے کے لیے آیا اور اسے نہیں پتا کہ اسے کتنے پیسے دینے ہیں اور اس کے بدلے میں اسے کتنا جو ہے وہ اجناس اور چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ سپر مارکیٹ جاتا ہے گروسری آئٹمز کے لیے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ 5 کلو آٹا ہے یا 10 کلو آٹا ہے، 5 کلو آٹے کی یہ قیمت ہے، 10 کلو آٹے کی یہ قیمت ہے. تو یہ چیز جو حاصل ہوئی کیسے حاصل ہوئی؟ ترازو کے ذریعے سے حاصل ہوئی. ترازو میں ایک طرف بٹا رکھا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس چیز کو جس کو لینا ہے تو اس کو ہم رکھتے ہیں. تو اب یہاں پر جب یہ پہلے سے بتا دیا گیا کہ 5 کلو آٹے کی اتنی قیمت ہے اور 10 کلو آٹے کی اتنی قیمت ہے، تو نہ دینے والے کو کوئی نقصان ہوگا نہ لینے والے کو نقصان ہوگا. تو یہ جو دونوں کے درمیان ایک انٹریکشن ہوا کہ اس نے گروسری آئٹمز پرچیز کیے، بائی کیے، اور اس نے سیل کیے، اس نے بزنس کیا، اور دونوں میں جو معاملہ ہوا، انٹریکشن ہوا، اس کی جو بنیاد تھی وہ ترازو تھا. اگر یہ ترازو نہیں ہوتا تو یا کسٹمر کو نقصان ہو جاتا یا بائر کو نقصان ہو جاتا. تو اس طرح سے اللہ کے اور انسانوں کے جو تعلقات ہیں، آخرت اور دنیا کے جو معاملات ہیں، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو تخلفات کرتے ہیں، خلاف ورزیاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں یا سزاؤں کے زمرے میں آتے ہیں، اللہ رب العزت نے شریعت کو، احکامات کو، اس دین کو لے کر کے اللہ تعالیٰ احکام رکھے، حلال و حرام رکھا، جائز و ناجائز رکھا، اور جو اس احکامات سے خلاف ورزی کرے، ان احکامات کی اللہ رب العزت نے ان کے لیے سزا رکھی اس دنیا میں اور آخرت میں. تو یہ سب جو ہے وہ اس سب کو ڈیفائن کیا میزان کے ذریعے سے. تو کہا کہ ہم نے میزان کو اتارا اور کہا ہم نے لوہے کو اتارا. علامہ ملا صدر الدین شیرازی بیان کرتے کہ لوہے سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتارا تو وہ روئے زمین پہ ہے، لیکن لوہے کو زمین کے اندر اور زیادہ نیچے اتارا. تو یعنی ملائکہ ہیں وہ عرش پر ہیں، انسان جو ہے وہ زمین پہ، نباتات بھی زمین پہ ہیں، نباتات میں بھی کچھ جو ہے وہ زمین کے اوپر ہیں، کچھ زمین کے اندر ہیں، لیکن جو معدنیات ہے وہ زمین کے بہت ہی زیادہ نیچے ہے. تو یہ جو ہے وہ انزال جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ڈسینڈنگ ہے اس کی وہ بہت ہی نیچے جا کے ہے. تو اب اچھا میزان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر جیسے انسان کی طبیعت ہے، انسان کا مزاج ہے، اس کا کولیسٹرول اگر بڑھ جائے، اگر کم ہو جائے تب بھی وہ نہیں جی سکتا، اگر بڑھ جائے تب بھی نہیں. اس کی شوگر بڑھ جائے تو بھی وہ صحت اسے نہیں حاصل ہو سکتی، اور اگر کم ہو جائے تب بھی وہ نہیں رہ سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو پوری کائنات ہے وہ بیلنس کے اوپر ہے. انسان کے جو کمالات ہیں وہ بھی بیلنس کے اوپر ہے. انسان میں جو ہے وہ قوت جنسی بھی ہے، سیکشل پاور بھی ہے، اس کے اندر غصہ بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اور دوسری بھی صفات ہے. تو جب تک کہ انسان ان صفات کو بیلنس نہیں کرے گا، اپنے غصے کو بیلنس نہیں کرے گا، اپنی جو وہ جنسی خواہشات کو بیلنس نہیں کرے گا، اپنی کھانے کی چیزوں کو بیلنس میں نہیں رکھے گا، تو اس میں عدالت حاصل نہیں ہوگی. اور جب تک عدالت حاصل نہیں ہوگی